للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ برتن میں سانس لیا جائے یا اس میں پھونک ماری جائے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کے فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آگے باب بیان جواز شرب قائما، کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، اور اس بات کی وضاحت کو زیادہ کامل اور افضل طریقہ بیٹھ کر پینا ہے۔ اس بارے میں حضرت کعبش کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بیٹھ کر پینا افضل ہے۔ جو پیچھے حدیث نہیں گزری حضرت کعبش کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کو کھڑے ہو کر منہ لگا کر پیا، تو یہ جواز کی علامت ہے، یعنی کہ جائز تو ہے لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے۔ آگے ان عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آب زمزم پلایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھڑے ہو کر پیا۔ برکت کے لیے، تعظیم کے لیے آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا، اور کبھی کبھی چلتے پھرتے بھی۔ حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کھلے میدان میں تشریف لائے، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا جو تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو آگے حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہم لوگ چلتے پھرتے ہوئے کھا لیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر پی لیا کرتے تھے، یعنی کہ جائز تو ہے لیکن افضل طریقہ وہی ہے، بیٹھ کر پینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ ہدایت نور الجا کا۔ وَمِنْهُ مَا حَفِظَ عَوْفٌ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سے ایک دعا وہ ہے جو حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ، یعنی کہ دعا جو نماز جنازہ میں پڑھتی ہے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، اے اللہ بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے معاف کر دے، اسے باعزت منزل عطا فرما، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے، پانی برف اور اولوں سے دھو دے۔ اس یہ پاک کرنے سے کنایا، یعنی کہ اسے خوب پاک کر دے، دھونے سے مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اسے اس کے گھر سے بہتر گھر عطا کر، اسے بہترین اہل عطا کر، دنیاوی بیوی سے اچھی بیوی عطا فرما، دنیاوی بیوی سے اچھی بیوی عطا فرما، اور جنت میں داخل فرما، عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہے۔ آگے اور سلام پھیرے چوتھی تکبیر کے بعد بغیر دعا کے ظاہر ترین رواج میں، بغیر سلام پھیرے، یعنی کہ چوتھی تکبیر کے بعد دعا مانگے بغیر سلام پھیر دے، یعنی کہ دعا نہ مانگے ادھر کھڑے ہو کر۔ چوتھی تکبیر جب کہا جائے نا، ہاتھ تو نہیں اٹھانے، اللہ اکبر کہا جائے تو دعا کچھ بھی نہ مانگے، اس طرح دونوں ہاتھوں کو لٹکا لے، سلام پھیر دے۔ دونوں ہاتھوں کو لٹکانا یہ سنت ہے۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ ادھر ہاتھ بنے ہوتے ہیں، جب ادھر السلام کہتے ہیں تو پھر یہ ہاتھ لٹکاتے ہیں، جب ادھر کہتے ہیں تو یہ ہاتھ لٹکاتے ہیں۔ یہ سنت نہیں، بلکہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح چھوڑ دینا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اور نہ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو پہلی تکبیر کے علاوہ۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے وقت اٹھائیں گے، دوسری تکبیر میں اللہ اکبر، تیسری میں، چوتھی میں نہیں اٹھائیں گے۔ اور اگر تکبیر کرے امام پانچویں تو اس کی اتباع نہ کیے جائے، لیکن انتظار کرے اس کے سلام کا ظاہر رواج میں۔ پانچویں تکبیر اگر امام کہہ دے بھول کر تو نہ اس کی اتباع کی جائے، لیکن کیا کیا جائے، سلام تک اس کا انتظار ضرور کیا جائے۔ اور نہ استغفار کی جائے مجنوں اور بچے کے لیے استغفار نہ کی جائے، کیونکہ جو مجنوں ہوتا ہے اور بچہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ گناہ تو ہوتے نہیں ہیں، اس کے پاس گناہ تب شروع ہوتے ہیں جب بالغ ہوتا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے چاہے وہ گناہ کر لے پھر بھی اس کے معاف ہے گناہ۔ ٹھیک ہے، تو بالغ ہونے کے بعد گناہ شروع ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے لیے دعا مغفرت نہ کی جائے، بلکہ اس کو اپنے لیے وسیلہ بنایا جائے، اور یہ کہا جائے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا۔ ترجمہ کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے لیے پیش گئی اجر بنا،
اسے ہمارے لیے اجر بنا، اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ بنا، اور اسے ہمارے لیے شافع بنا، شفاعت کرنے والا، جس کی شفاعت قبول ہو، جس کی سفارش قبول ہو، مشفعان، جس کی شفاعت کیا ہو، قبول بھی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ یہ ہدایت النحو کا۔ آگے آپ نے یاد کیا ہوگا، موصوف صفت کے قاعدے یاد ہو گئے، اور جو میں نے کہا تھا آپ کو کہ وہ بھی یاد کرنا ہے، توابع کی 5 قسمیں، تو وہ بھی یاد کر کے آئے ہوں گے امید ہے۔ آگے اب کریں ترجمہ بالکل۔ فصل النعت کے بارے میں، یعنی کہ صفت کے بیان میں ہے۔ نعت کی تعریف کر رہے ہیں کہ نعت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرے، جس طرح کہ جانی رجل عالم، ترجمہ کریں آیا میرے پاس ایسا مرد جو عالم تھا۔ اب یہ اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ تابع عالم ہے اور رجل یہ مطبوع ہے، تو مطبوع کا معنی بیان کر رہا ہے کہ ایسا مرد جو عالم ہے وہی آیا، تو اب یہ اس کا معنی ہی بیان کر رہا ہے، بھئی اسی مرد کا معنی بیان کر رہا ہے، کسی اور کا تو نہیں بیان کر رہا ہے کہ یہی مرد عالم ہے، یہی مرد عالم آیا، کوئی اور مرد عالم نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، یا اس کے مطبوع کے متعلق کا معنی بیان کرے، یعنی کہ مطبوع کا معنی تو نہ بیان کرے، مطبوع کے متعلق کا معنی بیان کرے، جس طرح کہ جانی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس ایسا مرد کہ اس کا باپ عالم تھا، اب اس کا خود کا معنی نہیں بیان کر رہا، بلکہ اس کے ساتھ جو متعلق ہے، یعنی کہ باپ متعلق ہے، باپ کا واسطہ ہے، اب یہ باپ کا معنی بیان کر رہا ہے، اس خود کا نہیں، یعنی کہ وہ مرد آیا جس کا باپ عالم تھا، یعنی کہ اس مطبوع کے تابع کے متعلق باپ کا معنی بیان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نام رکھا جاتا ہے صفت بھی، یعنی کہ اس کو صفت بھی کہتے ہیں، اور موصوف صفت میں موافقت کے اعتبار سے جو بیان ہو رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ قسم اول پہلی قسم 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ پہلی قسم 10 چیزوں میں مطبوع کے تابع ہوتی ہے، اعراب میں، رفع نصب جر میں، تعریف و تنکیر میں، واحد تثنیہ جمع میں، تذکیر و تانیث میں کیا ہوتی ہے، اپنے مطبوع کے تابع ہوں گے۔ تابع مطبوع کا ایک ہے، جس طرح جانی رجل عالم، دونوں واحد ہیں، دونوں پر رفع ہے، اور مذکر میں دونوں مذکر ہے۔ رجلانی عالمانی، دونوں تثنیہ ہیں، دونوں مذکر ہے اور دونوں حالت رفع میں ہیں۔ ورجال و عالمون، دونوں مرفوع ہیں، دونوں جمع ہیں۔ اور زید عالم، دونوں معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں واحد ہیں اور دونوں مرفوع ہیں، ٹھیک ہے، مذکر ہیں۔ اور امرأۃ عالمۃ، دونوں نکرہ ہیں، دونوں مرفوع ہیں، واحد ہیں اور کیا ہیں، مؤنث ہے دونوں، ٹھیک ہے۔ اور قسم ثانی دوسری قسم صرف پہلی 4 چیزوں میں مطابقت ہوگی، پہلی 4 چیزوں میں صرف مطابقت ہوگی، میری مراد اعراب اور تعریف و تنکیر، رفع نصب جر میں مطابقت ہوگی اور تعریف و تنکیر میں مطابقت ہوگی، باقی میں نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی قوم من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اب یہ بستی ظالم نہیں ہے، بلکہ اس بستی کے جو اہل ہے، رہنے والے ہیں، متعلق کا معنی بیان کر، تو یہاں پر 5 چیز، ایک تو رفع نصب جر، دونوں مرفوع ہیں، دونوں مجرور ہے، قریہ اور ظالم دونوں کیا ہیں، مجرور ہے، اور دوسرا کیا ہے، کس میں مطابقت ہوگی، تعریف و تنکیر میں، دونوں کیا ہیں، معرفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی میں مطابقت نہیں ہے، مذکر مؤنث میں پہلا قریہ مؤنث ہے، دوسرا مذکر ہے، تو اسی وجہ سے مطابقت نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ صیغہ صفت کی جو فاعل ہو وہ اس میں ظاہر ہو اور اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے، تو اس میں 5 چیزوں کی مطابقت کا ہونا ضروری۔ اب یہاں پر ظالم یہ دیکھو صیغہ صفت ہے اور اس کا فاعل اہل ہے، تو اسی وجہ سے 5 چیزوں میں مطابقت ہو رہی ہے۔ آگے فائدۃ النعت، یہاں سے نعت کے فائدے بیان کر رہے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہوتا ہے، کہ موصوف میں تخصیص آ جاتی ہے اگر دونوں معرفہ، اگر دونوں نکرہ، اگر دونوں نکرہ تو مقصود جو موصوف ہوگا اس میں تخصیص آ، جس طرح کہ رجل عالم، آیا میرے پاس مرد عالم، اب یہی مرد عالم آیا، کوئی اور نہیں آیا، خاص ہو گیا نا کہ یہ مرد عالم آیا، کوئی اور نہیں، یہ مرد، ٹھیک ہے۔ اور موصوف کی وضاحت ہو جاتی ہے، اگر دونوں کیا معرفہ تو وضاحت ہو جاتی ہے، جس طرح کہ جانی زید
फादिलु کہ آیا میرے پاس زید فاضل. اب یہاں پر فاضل تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن وضاحت کر گئی کہ جو زید تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن فاضل زید آیا. اب یہاں پر موصوف کی وضاحت ہو گئی. اور کبھی کبھی ثنا اور مدح کے لیے بھی آتا ہے محض صرف مجرد کہتے ہیں محض ثنا اور مدح کے لیے بھی آتی ہے صفت جس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر رحمان رحیم یہ ثنا اور مدح کے لیے تعریف اور حمد کے لیے آیا. اور کبھی کبھی ذم کے لیے بھی آتی ہے صفت جس طرح کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب الرجیم یہ کس کے لیے ذم کے لیے کہ شیطان مردود. اور کبھی کبھی تاکید کے لیے بھی آتی ہے جس طرح کہ نفخۃ واحدۃ. اب یہاں پر نفخہ کا مطلب ہے ایک مرتبہ سور پھینکنا اور آگے تا یہ بھی وحدت کی ہے. تا کیا وحدت کی ہے مطلب کہ ایک مرتبہ سور پھینکنا لیکن آگے واحدۃ کے ساتھ تاکید لگا دی کہ صرف ایک ہی مرتبہ سور پھینکنا. اب یہاں پر صفت واحدۃ آئی ہوئی ہے لیکن تاکید کے لیے آئی ہوئی ہے. اور تو جان کے نکرہ تو جان یہاں پر جملہ خبریہ کی صفت بنانے کے بارے میں ہے کہ تو جان کے بے شک نکرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی لائی جا سکتی ہے. نکرہ کی جو صفت ہو اگر موصوف نکرہ ہو تو اس کی صفت جملہ بھی ہو سکتی ہے جس طرح کہ مررت براجل ابوہ عالم. اب یہاں پر راجل یہ کیا ہے نکرہ ہے. آگے ابوہ عالم یہ کیا ہے یہ صفت ہے لیکن جملہ بن کے جملہ اسمیہ خبریہ اور آگے کام ابو یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن کے پھر صفت بنے گی ڈائریکٹ صفت نہیں بنے گی. اور ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے نہ ہی صفت ہوتی ہے. ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ ہی صفت واقع ہوتی ہے. ضمیر کیا نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے. ٹھیک ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا. آگے عطف کا بیان ہے. آپ نے عطف کے معطوف اور معطوف علیہ کے جو تمام قواعد ہوں تابع مطبوع کے 5 قسمیں وہ تو آپ کو یاد ہوگی لیکن معطوف علیہ کے جو قواعد ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنی ہے. پھر یہ انشاءاللہ وہ سارے قواعد ہی ہیں باقی کوئی نئی بات ہے نہیں اس میں. ٹھیک ہے وہ آپ کو یاد ہوں گے. بالکل یہ آسان سی ہے بحث ہم انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے محنت کر کے یاد کر کے آنا عبارت ترکیب نکالتے ہیں. حاشیے کو بھی ضرور آپ نے پڑھا کرنا ہے. ٹھیک ہے پڑھا سنا.